اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ بدعات اور دین میں نئے نئے کاموں کے پیدا کرنے کی مناہی کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نہیں ہے حق کے بعد مگر گمراہی، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم نے کتاب میں کسی چیز کے بیان کرنے میں کوتاہی سے کام نہیں لیا، اور فرمایا اگر تم کسی چیز کے بارے میں آپس میں مت بھید اور روایت کرو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو، اور فرمایا اور یہ ہے میرا راستہ سیدھا تو تم اسی کی اطاعت کرو اور دوسرے راستوں کی اطاعت مت کرو ورنہ وہ تمہیں اس سیدھے راستے سے جدا کر دیں گے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے پیغمبر کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے اور تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور اس باب میں اور بہت سی آیات ہیں اور معلوم ہے، اور احادیث بھی بہت زیادہ ہیں اور وہ بھی مشہور ہیں، ہم ان میں سے کچھ ایک کے بیان پر ہی بس کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس دین میں اپنی طرف سے کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کی بابت میرا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ فائدہ، اس میں ایک نہایت ہی اہم اصول و قاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں نے اس حدیث کو اور اس میں بیان کردہ اصول اور قاعدے کو کوئی ترجیح نہیں دی، جس کا نتیجہ ہے کہ بدعات عام ہے، بلکہ اصل دین ہی بدعات و رسومات کو سمجھ لیا گیا ہے اور نہایت زور شور سے ان پر عمل کیا اور کرایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ایک تو جہالت اور دین سے بے خبری ہے، دوسری وجہ اس اصول کا نہ سمجھنا ہے، حالانکہ یہ اصول نہایت واضح ہے جو اس دین حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ ہر وہ کام جسے نیکی اور قربت کا ذریعہ سمجھ کر کیا جائے، چاہے اس پر کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہ ہو یا نصوص شریعت کی اس تعبیر سے وہ الگ ہو جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ نے کی، جو اسلام کا بہترین دور ہے اور خیر القرون، اور عمل کی تائید سے بھی وہ محروم ہے، ایسے تمام کام بدعت ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ اور آواز بلند ہو جاتی اور آپ کا غضب شدید ہو جاتا، یہاں تک کہ ایسا ہو جاتا مانو آپ دشمن کے کسی لشکر سے ڈرانے والے ہیں۔ آپ فرماتے وہ تم پر صبح یا شام کو حملہ کرنے والا ہے، اور فرماتے کہ میں اور قیامت ایسے نازل کیے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، اور آپ اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی دونوں کو ملا لیتے، یعنی جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے بیچ کسی نبی کا فاصلہ نہیں، اور فرماتے اما بعد، یقیناً بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور بدترین کام دین میں نئے پیدا کردہ کام ہیں، اور ایسا ہر نیا کام بدعت و گمراہی ہے۔ پھر فرماتے میں ہر مومن پر اس کی جان سے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں، یعنی اس کے معاملات میں اس سے بھی زیادہ بھلا چاہنے والا ہوں۔ جو آدمی مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے وارث کے لیے ہے، جو قرض یا محتاج بال بچے چھوڑ کر مر جائے تو قرض کی ادائیگی میری ذمہ داری اور بچوں کی نگرانی کا فریضہ مجھ پر ہے۔ مسلم۔ فائدہ، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز خطابت کا ذکر ہے اور آپ کے وجود گرامی کو قرب قیامت کی علامت بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کتاب و سنت کی عظمت اور بدعات کی ہلاکت کے ساتھ یتیموں اور ضرورت مندوں کی کفالت کو حکومت یعنی بیت المال کی ذمہ داری بتلایا گیا ہے، کیونکہ خلفاء ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، اور جو کام آپ اپنی زندگی میں کرتے تھے اب وہی کام اس کے ذمے ہے، اور لوگوں کے چھوڑے ہوئے مال کے حقدار میت کے وارث ہی ہیں، نہ کہ کوئی اور۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو اس حدیث سے ملتی جلتی ہے وہ اس سے پہلے باب سنت کی حفاظت میں گزر چکی ہے۔
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔